بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سوچتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کیا فرق ڈالتی ہیں؟ ایک یا دو نمازیں چھوڑ دینا آپ کو صرف دنیا میں کچھ نہیں دے گا بلکہ آخرت میں اس کا انجام بھاری ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بے نمازی کا انجام قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبداللہ بن محمد اکرم آج ایک سنجیدہ موضوع بے نمازی کا انجام پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں نماز کی حفاظت عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا ہے، نماز دین کا ستون ہے، مگر کچھ لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، مشغولیت کی وجہ سے، دنیاوی خواہشات میں یا سستی کی وجہ سے، یا وہ لوگ قابل رحم لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کی اہمیت و فضیلت کے متعلق علم ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بتائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ہمارا پہلا لیکچر ان کو فارورڈ کر دیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اس سستی کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن اور سنت نے واضح طور پر ہمیں خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبیوں کے بعد بعض لوگ آئے جو نماز ضائع کر بیٹھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل دیے، آخر کار وہ گمراہ اور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ ایسے ہی ایک آیت نہیں، ایک حدیث نہیں، بہت سی احادیث میں، بہت سی قرآن پاک کی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے حفاظت نہ کی وہ نہ ہوگی، یعنی کہ وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات نہیں ہوگی، پھر چاہے وہ شخص قارون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، فرعون کے ساتھ ہو یا ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سخت تنبیہ ہے، نماز کی عدم رعایت انسان کو عظیم ترین بدنام لوگوں کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، قرآن کہتا ہے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ آپ کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا تھا؟ وہ جہنمی جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگ تھے جو نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ خود حساب لگا سکتے ہیں نماز چھوڑنے کا انجام کتنا دردناک عذاب ہے، کہ وہ جہنم جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی اس جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ قرآن و حدیث صرف وعیدیں سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن میں، احادیث میں جو نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب ہے یہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلص عبادت کرنے والوں کو ان کے سجدوں کے اثار کی وجہ سے پہچانا جائے گا، اور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے نکالنے کا حکم بھی دیں گے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے خوشخبری کے لیے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا تو یہ نہیں کہ آپ یکدم اس پر بوجھ ڈال دیں، کہیں کہ پانچوں کی پانچ ہی آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس کو آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ نماز کی طرف لائیں۔ اس کو ایک ایک نماز پڑھا کر اس کا معمول بنا دیں کہ وہ نماز کے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ اپنے موبائل پر الارم وغیرہ لگائیں نماز کے وقتوں کے، پھر کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے جائیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کے اندر نماز کی محبت اور چاہت اور طلب پیدا ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں خشوع پیدا فرمائے اور ہمیں نیک طریقے پر قائم رکھیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، انسان کی صحبت انسان کے اوپر بہت اثر کرتی ہے، لہذا
جو نماز ادا نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت اختیار کرے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، تاکہ اس کی صحبت کا اثر اس پر بھی پڑے اور وہ بھی نمازی بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں اور انہیں نماز کی اہمیت اور فضیلت اور بے نمازی کے انجام سے ڈرائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کوئی شخص کسی کو خیر کے راستے کی طرف لے کر آتا ہے تو اس شخص کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر اس خیر کے کام کو کرنے والے کے لیے ہے۔ لہذا اگر آپ کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔